مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی میں نے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں خطاب کیا، مجھے اقوام متحدہ میں آئے ہوئے پوری دنیا کے مذہبی رہنماؤں کو بھی خطاب کرنے کا موقع ملا، امریکن کانگریس میں بھی مجھے خطاب کا موقع ملا، آکسفورڈ، کیمبرج، لیڈس یونیورسٹی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور خدا جانے کہاں کہاں، سب جگہ بڑے قیمتی آڈینس اور مجمع سے مجھے باتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے والدین کی تربیت اور دعائیں اور میرے اساتذہ، میرے بزرگوں کی زبردست توجہ اور محنت، یہ سب اس کا کرشمہ ہے۔ لیکن آج میں دل کی بات کہتا ہوں کہ آج تک مجھے کہیں کسی اسٹیج پر بیٹھنے اور کسی مجمع سے بات کرنے سے اتنی روحانی اور دلی خوشی حاصل نہیں ہوئی جتنی آج میں زندہ بہادر دلیر حق گو سیاسی پارٹی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے اس اسٹیج پر اس کے عظیم نوجوان بہادر حوصلہ مند کارکنوں کے سامنے اپنے دل کی کچھ بات کہنے کی وجہ سے جو خوشی پا رہا ہوں وہ مجھے نہیں یاد ہے، بلکہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے ایسی خوشی مجھے کبھی نہیں ملی۔ جہاں تک سیاسی پارٹیوں کا سوال ہے، آج تک میں نے کبھی سیاسی پارٹی کے جلسے میں سننے کے لیے بھی شرکت نہیں کی، اسٹیج پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے میں جو شروع ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بہت صاف لفظوں میں اور آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں۔ آزادی سے 10-11 سال پہلے ملک کا مستقبل کیا ہوگا، آزادی کے بعد ملک کے مسلمانوں کا رول، ملک کے مسلمانوں کا کردار، ملک کے مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہوگا، اس وقت مسلمانوں کی ایک تعداد تو وہ تھی جو یہ کہتی تھی کہ اس ملک میں ہم کو انصاف نہیں مل پائے گا، ملک کے بٹوارے کے بعد، ملک کی تقسیم کے بعد ہمیں یہاں انصاف نہیں ملے گا، ہمیں انصاف کو قائم کرنے اور پانے کے لیے ایک الگ ملک چاہیے ہوگا۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو پورے خلوص کے ساتھ یہ رائے رکھتے تھے، میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے خلوص کے ساتھ وہ یہ رائے رکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دلال قسم کے، ملت فروش قسم کے لوگ تھے، جیسا کہ آج کل بہت کہا جاتا ہے اور سب سے زیادہ مغربی یوپی میں کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو پورے خلوص کے ساتھ، اتنی ہی خلوص کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ غیر عملی بات ہے، نان پریکٹیکل اپروچ ہے، سارے ملک کے لوگ دوسرے ملک میں منتقل نہیں ہو پائیں گے
اور اسلام بدنام ہوگا. آپ اسلام کے نام پر ملک بنائیں گے لیکن اسلام پر عمل نہیں کر سکیں گے. اسلامی نظام کے مطابق وہاں سب کو انصاف نہیں دے سکیں گے. وہاں کے کمزوروں پر، وہاں کی مائنورٹیز پر وہاں بھی ظلم ہوگا. یہاں جو ظلم ہوگا مائنورٹیز پر ہو، کرسچنز پر ہو، مسلمانوں پر ہو، سکھوں پر ہو، او بی سیز پر ہو، شیڈول کاسٹ پر ہو، وہ سب ہوگا. ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ سب ہوگا، اس کا بہت خطرہ موجود ہے، لیکن وہ اسلام کے نام پر نہیں ہوگا. اس سے اسلام بدنام نہیں ہوگا. لیکن اسلام کے نام پر اگر آپ کوئی الگ ملک بنائیں گے تو وہاں جو ظلم ہوگا، وہاں جو برائیاں ہوں گی، وہاں جو ناانصافیاں ہوں گی، وہ اسلام کے نام پر ہوں گی اور اس سے اسلام بدنام ہوگا. اس وقت جو لوگ، ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو اکابر اور محسنین، وہ سب کے سب بہت عظیم لوگ تھے. ان میں دو رائے چلتی تھی. یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ملک دوسرا اسلام کے نام پر نہیں چاہیے، ہم بھارت میں ہی رہیں گے. ان میں دو رائے والے بزرگ تھے ہمارے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بنیاد کو سمجھیں، اس فلسفی کو سمجھیں جس کے تحت میرے اندازے اور بلکہ علم کے مطابق سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا بنائی گئی ہے. معاف کیجیے گا، مجھے ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے میرا منہ بہت سوکھتا ہے، بہت ڈرائنس آف ماؤتھ ہوتا ہے، مجھے بار بار پانی پینا پڑتا ہے. کچھ بزرگوں کی یہ رائے تھی کہ کانگریس کے ساتھ، اور اس وقت ملک میں ایک نیشنل پارٹی صرف ایک تھی، کہ کانگریس کے ساتھ جنگ آزادی میں بلا کسی شرط اور معاہدے کے شریک نہ ہوا جائے. اندھا بھروسہ ہرگز نہ کیا جائے. بلکہ پہلے ہم اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں جس میں ملک کے دوسرے کمزور طبقوں کو بھی برابر کا حصہ دیں، ان کے حق کے مطابق ان کو حصہ دیں، عزت کے ساتھ اس پارٹی میں ان کو شامل کریں، اور وہ پارٹی کانگریس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے، کانگریس کی قیادت کے ساتھ، گاندھی کے ساتھ، پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ، ڈاکٹر راجندر پرساد کے ساتھ، جو کانگریس کے پالیسی میکر تھے، ان کے ساتھ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی میں ہمارا ایک ڈرافٹ پیش کیا جائے. اگر کانگریس کی ورکنگ کمیٹی CWC اس معاہدے کو تسلیم کر لے، ہماری شرطوں کو مان لے، تو ہم آزادی کی لڑائی میں کانگریس کے ساتھ بھرپور شرکت کریں. ہم تو اس سے بہت پہلے سے اکیلے آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے. مجھے اس کی تفصیل یہاں میں نہیں بتا پاؤں گا ورنہ وقت زیادہ لگ جائے گا. اور جو اہم بات مجھے آپ سے کہنی ہے، خاص طور پر SDPI کے کیڈر سے اور آپ سب لوگوں سے، علماء کرام سے، مدرسوں کے اساتذہ سے، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے، جو بات مجھے کہنی ہے وہ رہ جائے گی، اس لیے میں اس کی پوری تفصیل نہیں بتا سکتا. لیکن
ہمارے ان بزرگوں کی اکثریت نے اس وقت یہ کہا کہ بھائی اس وقت کچھ کانگریس کے سامنے شرطیں رکھنے کا موقع نہیں ہے، یہ لوگ اتنے دھوکہ نہیں دیں گے. اور میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، ان بزرگوں کا جملہ نقل نہیں کر رہا اگلا جملہ، کیونکہ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو مہاتما ہیں، مہاتما کہاں جھوٹ بول سکتے ہیں، اور یہ تو شیروانی پہنتے ہیں اور اس شیروانی کی جیب میں گلاب کا پھول لگاتے ہیں اور سر پر ایک نہرو کیپ بھی لگاتے ہیں، اور یہ تو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں، یہ کہاں جھوٹ بولیں گے؟ ظاہر ہے جو خود جھوٹ نہیں بولتا وہ یہی گمان کرتا ہے کہ سامنے والا بھی جھوٹ نہیں بولے گا. جو اچھے لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں، وہ سامنے والے کی اصل حقیقت کو اگر صحیح طور پر جج نہ کر پائیں تو یہ ان کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اکثر اوقات میں یہ بھی ان کی ایک خوبی ہوتی ہے. لیکن انہی بزرگوں میں، اب غور سے سنیے گا، انہی بزرگوں میں بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسلامی قانون کے ایکسپرٹ، پوری دنیا میں شاید اس صدی میں اسلامی مسلم لا اور اسلامی فقہ اور جورسپروڈنس کا اتنا بڑا ایکسپرٹ نہ مصر میں موجود تھا، نہ سیریا میں، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، کسی ملک میں اتنا بڑا عالم نہیں تھا جن کا میں نام لینے جا رہا ہوں. حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب عمارت شرعیہ کے بانی، ان کی بالکل دوسری رائے تھی. وہ اسٹرانگلی یہ رائے رکھتے تھے کہ بغیر کسی شرط کے کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل یہ خودکشی ہوگی، کسی قیمت پر اندھا اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے. انہوں نے تو یہاں تک کہا بھی تھا اور لکھا بھی تھا کہ آج تم آزادی کی لڑائی ان کے ساتھ مل کر ان کی قیادت میں لڑ رہے ہو، تمہیں کو زیادہ شہادتیں دینی پڑیں گی، موت کے لیے یہ تمہیں کو آگے بڑھائیں گے، انگریزوں کی پھانسیوں کے پھندے تمہیں کو زیادہ چومنے پڑیں گے، اور جیلوں سے لے کر کالا پانی تک سب کی آبادی کا ذریعہ تمہیں بنو گے. لیکن جب ملک میں آزادی ہو جائے گی، ملک آزاد ہو جائے گا، تو یہی مہاتما اور یہی لوگ جو بڑے مقدس اور مہذب اور بڑے مذہبی اور دھارمک نظر آتے ہیں، یہ تم کو دھکا دے کے باہر نکال دیں گے اور پھر تمہارا قتل عام ہوگا. یہ الفاظ ہیں ان کے. مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے ویژن پر، ان کی بصیرت پر، اور مجھے یاد آتا ہے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی، ایمان والے کی بصیرت، اس کے ویژن، اس کے فہم سے، اس کی سمجھداری سے ذرا ہوشیار رہنا، محتاط رہنا، اس لیے کہ وہ اللہ کی روشنی سے وہ سب دیکھ لیتا ہے جو تم عام لوگ نہیں دیکھ پاتے. حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب کی رائے یہ تھی، جس پر وہ آخر دم تک جمے رہے، کہ اپنی سیاسی طاقت بناؤ اور پھر معاہدے کرو. جو معاہدہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہوتا ہے، جو معاہدہ مضبوط پوزیشن میں آنے کے بعد ہوتا ہے، اس معاہدے کو پورا کرتے ہیں سامنے والے لوگ. اور اگر وہ معاہدہ توڑتے ہیں، اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں، اگر وہ دھوکے اور وعدہ خلافی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر ان کو ہی اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے. میں یہاں پر شاید پہلی بار کسی عام مجمع کے سامنے یہ بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ میرے والد ماجد
حضرت مولانا محمد منظور نعمانی، جن سے ملنے کے لیے نہرو، راجندر پرساد، جے پرکاش نارائن میرے بچپن میں گھر پہ آیا کرتے تھے۔ میرے والد صاحب اسی رائے کے حامی تھے جو رائے مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب کی تھی کہ اپنی سیاسی طاقت بناؤ اور پھر ملک میں دوسری پارٹیوں کے ساتھ ضرورت پڑنے پر برابری کی سطح سے معاہدے کرو۔ یہاں تک کہ میرے والد صاحب حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب کی سیاسی بصیرت کے بارے میں بہت کچھ کہتے تھے اور بہت کچھ لکھ کر گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے اس زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء اور بزرگ اور اہل دل موجود تھے، لیکن سیاسی بصیرت، نیک سیرتی کے ساتھ، اللہ سے تعلق کے ساتھ، اور جیسا کہ ابھی ترپاٹھی جی نے کہا اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ، وہ جو رائے رکھتے تھے، جو سیاسی بصیرت رکھتے تھے، ابوالمحاسن سجاد صاحب، وہ والد صاحب نے لکھا بھی ہے اور کہتے بھی تھے کہ میں نے کسی اور شخصیت میں وہ سیاسی بصیرت اور وہ سیاسی سمجھداری کبھی نہیں دیکھی جو میں روز مرہ مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب کے مضامین پڑھ کر، جلسوں کے خود بہائے صدارت سن کر، جمعیت علماء ہند کے بڑے سالانہ جلسوں میں اکثر ان کا خطبہ صدارت ہوتا تھا، بلکہ جمعیت علماء کے بانیوں میں مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب کی کلیدی اور بنیادی حیثیت تھی۔ اور اگر بہار میں جو انہوں نے پہلے جمعیت علماء بہار قائم کی تھی اس کو بنیاد مانا جائے جمعیت علماء ہند کا، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اور غالباً صحیح کہتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے اصل بانی حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب تھے۔ میں آپ کو صرف بتانا ہی چاہتا تھا، حضرت والد صاحب نے میرا جو نام سجاد رکھا یہ انہی شخصیت کے اور اسی موقف اور رائے کے سے شدید اتفاق، ہم آہنگی اور محبت کے وجہ سے انہوں نے میرا نام سجاد رکھا۔ شاید یہ اس عظیم شخصیت کے نام کی برکت تھی کہ بچپن سے میرے دل میں یہ نظریہ پختہ ہوا، سینکڑوں مضامین اس پر لکھے، 50 لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر احساس کمتری ایسا کہ لوگ اس کی ہمت ہی نہیں کر سکے۔ اور جو راستہ آزادی کے بعد سے آج تک اب تک تقریباً ہم نے اختیار کیا، وہ راستہ کیا تھا اور اس کے کیا نتیجے نکلے، کیا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال سے کام لیا کرتا ہوں۔ بہت آسانی کے ساتھ اس مثال کی وجہ سے اس راستے کا تعارف ہو جاتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ راستہ کیا تھا۔ مثال یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر ایک مسافر بھی ٹرین کا انتظار کرتا ہے، ریل کا انتظار کرتا ہے، اور ایک قلی بھی ریل کا انتظار کرتا ہے، لیکن دونوں کے انتظار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مسافر تو انتظار اس لیے کرتا ہے کہ ریل آئے گی تو وہ اس میں سوار ہو کر وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، اور قلی انتظار اس لیے کرتا ہے کہ ریل آئے گی تو وہ ایک بابو کو اتار دے گا، ایک بابو کو چڑھا دے گا اور بابو کچھ مزدوری دے دے گا۔ الیکشن کی ریل کا انتظار آزادی کے بعد سے ہم مسلمان مسافر کے حیثیت سے کبھی نہیں کرتے، ہمیشہ قلی کے حیثیت سے کرتے کہ الیکشن کی ریل آئے گی تو ہم ایک پارٹی کو اتار دیں گے، دوسری پارٹی کو چڑھا دیں گے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن پارٹیوں کو ہم نے چڑھایا انہوں نے بھی آج تک کوئی مزدوری نہیں دی، جن پارٹیوں کو ہم نے اتارا ان سے مزدوری کی کیا امید کی جا سکتی۔ بچپن سے میرے ذہن میں یہ بات اور یہ مثال میں ہمیشہ سے اس بات کو سوچتا رہا کہ آخر کیوں نہیں لوگ ہمت کرتے۔ میں نام نہیں لوں گا، میں نے کئی مسلم پولیٹیکل لیڈر سے، بہت سینئر لوگوں سے میں نے بار بار یہ گزارش کی، ان کو اس بات پر آمادہ اور راضی کرنے کے لیے میں نے سفر کی ہے، اور ان کی خدمتوں کے اعتراف کے ساتھ
ان سے یہ گزارش کی، بہت دن ہو گئے آپ مختلف پارٹیوں میں رہے، لیکن آپ نے نتیجہ خود دیکھا، آپ پبلک کے سامنے چاہے نہ کہیں، ہم آپ کو معذور سمجھیں گے، ہمیں آپ کے خلوص نیت پر کوئی شک نہیں ہے، مگر خدا کے لیے اٹھیے اور اب کمزوروں کو خود منظم کیجئے، اقلیتوں کو خود منظم کیجئے، اپنی الگ ایک پارٹی بنائیے۔ لیکن لوگ ہمت نہیں کر پاتے تھے، کچھ نفسیاتی حالات ہوتے ہیں، کچھ تقسیم کے بعد کے حالات، اس کی وجہ سے اندر کی وہ عزم و حوصلے کی کمی۔ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا، میں کسی کے احترام میں کمی کرنے کو درست نہیں سمجھتا، اور رائے الگ الگ ہو سکتی ہے، دونوں طرف خلوص نیت ہو مگر رائے الگ الگ ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔ دوسروں کی رائے کا احترام بھی کیا جانا چاہیے، ان کو عزت کے ساتھ سننا بھی چاہیے، ان پر سلیقے کے ساتھ گفتگو اور ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے۔ ہماری رائے کچھ اور ہے، کسی اور کی رائے کچھ اور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم مخلص ہیں وہ مخلص نہیں ہیں، یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ نیت کے بارے میں کوئی بات کہنا یہ ہر ایک کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اب جب سے یہ ایس ڈی پی آئی کا قافلہ اٹھا اور میرا رابطہ ان کے بانیوں سے، ان کے قائدین سے، ان کے صدر سے، ان کے نائب صدر سے اور مختلف ذمہ داروں سے ہوا، اور ملک کے طول و عرض میں ان نوجوان بچوں اور بچیوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں جو ایس ڈی پی آئی کا کیڈر بن چکے تھے یا بن رہے تھے، اور شمالی ہندوستان میں کم اور ساؤتھ انڈیا میں زیادہ مجھے ان لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، ان سے گفتگو کرنے اور ان کے عزائم کے سمجھنے کا موقع ملا۔ تو جلسے میں شرکت ایس ڈی پی آئی کے جلسے میں وہ تو آج میں پہلی بار کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بتانے میں کوئی تکلف مناسب نہیں سمجھتا کہ اس وقت سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رات یا کوئی دن ایسا خالی گزرا ہو جس میں مجھ گنہگار نے اس پارٹی کے طاقتور ہونے اور صحیح راستے پر ثابت قدم رہتے ہوئے پورے ملک کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کی منزل تک یہ پارٹی پہنچے۔ اس کے لیے کم سے کم روزانہ ایک بار اپنے مالک سے دعا کرنا میرا برسہا برس سے معمول ہے۔ مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے ایس ڈی پی آئی کے اپروچ سے، ان کے ویژن سے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی ترقی کی بات کبھی نہیں کرتے، یہ صرف مسلمانوں کو انصاف دلانے، مسلمانوں کے رائٹس اور حقوق کے تحفظ کی بات کبھی نہیں کرتے۔ میں نے وہ جھانک کر دیکھا ان کے دلوں میں، بہت گفتگو کی، مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے کہ صرف مسلمانوں کا خیر خواہ بننا، صرف مسلمانوں کی ترقی کی خواہش کرنا، تمنا کرنا اور کوشش کرنا، یہ ملک سے غداری تو ہے ہی، یہ اسلام سے بھی غداری ہے۔ اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا کہ تم صرف مسلمانوں کی ترقی سنو، ترقی کے لیے کوشش کرو، صرف مسلمانوں کو انصاف دلانے کی کوشش کرو، کسی قیمت پر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم جس رب کو خدا مانتے ہیں، جس رب کو مانتے ہیں، وہ رب صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے ہم کو یاد دلا دیا کہ میں رب العالمین ہوں، میں رب المسلمین نہیں ہوں، میں دنیا کے تمام انسانوں کا رب ہوں۔ اور پھر مسلمان تو وہ امت ہے، افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کو یہ انتہائی اہم بات نہیں بتا سکا کہ مسلمان اگر صرف محمد رسول اللہ پر ایمان لائے، صرف قرآن پر ایمان رکھے اور بقیہ نبیوں پر ایمان نہ رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر ایمان نہ رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھے، یا دنیا کے کسی ملک میں جو اللہ کے نبی و رسول آئے ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر وہ ایمان نہ رکھے، تو ہزار وہ نماز پڑھتا رہے،
اور 1000 وہ روزے رکھتا رہے اور 1000 وہ حج اور عمرے کرتا رہے، وہ مسلمان ہی شمار نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو شاید کچھ مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم، ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو تو بالکل ہی نہیں معلوم۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ اور آپ کے رسول و نبی حضرت محمد، یہ ہمارے اور آپ کے اس تفریق کو مٹانا اسلام کا مقصد ہے، قرآن کا مقصد ہے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جن ایک طرف تو ان نبیوں پر ایمان جن کا نام قرآن میں آیا ہے، صاف صاف نام آیا ہے، ہم اس کے علاوہ اور ہزاروں نبی ہیں جن کے بارے میں خدا نے یہ فرمایا کہ پوری دنیا میں ہر قوم میں ہم نے اپنے نبی بھیجے، ہم نے اپنے رسول بھیجے۔ تو ہم مسلمان تو تب مسلمان ہوتا ہے جب یہ کہے کہ جن نبیوں کے نام آپ نے لیے ہوں یا نہ لیے ہوں، جن کے نام آپ نے لیے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جن کے نام آپ نے نہیں لیے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ نے عرب میں بھیجے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ نے بھارت میں بھیجے، چائنا میں بھیجے، مشرق میں بھیجے، مغرب میں بھیجے، ہم ان کا نام نہیں جانتے، ان کی تاریخ بھی نہیں معلوم، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، اور قرآن نے ہمارا رشتہ پچھلی کتابوں سے مضبوط کیا ہے، جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ پچھلے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے رشتے کو مضبوط کیا ہے۔ اسی بنیاد پر اسلام کا یہ بنیادی حکم ہے کہ تم کوشش کرو تو سب کے لیے کوشش کرو، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی مظلوم نہ رہے، ہر ایک کو اس کے حقوق ملے، ہر ایک کو اس کی ڈگنیٹی اور عزت ملے۔ ایس ڈی پی آئی کے بارے میں میرا جب یہ یقین بنا کہ ایس ڈی پی آئی اسلام کی اس نقطہ نظر کو اچھی طرح سمجھ کر اٹھی ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے نام کے ساتھ کوئی اسلامی لفظ نہیں لگایا، اس سے میسج غلط نہ چلا جائے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف مسلمانوں کی پارٹی ہے، مسلمانوں کے لیے اٹھی ہے۔ اس نے وہ الفاظ چنے جس سے زیادہ ایک طرح سے کامن الفاظ شاید ہی کوئی ہو سکیں، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا۔ جب مجھے یہ اطمینان ہوا کہ یہ پورے بھارت کی ترقی چاہتے ہیں، ان کی تمنا بالکل میری اپنی تمنا سے میچ کر گئی۔ میرے ماں باپ نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ تم مسلمانوں کی ترقی کے لیے خواہش مند ہو، دعائیں کرو، کوششیں کرو۔ انہوں نے ہمیشہ سمجھایا اور اس کو ہماری رگو پے میں بسا دیا کہ تمہاری یہ تمنا اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ملک ہر پہلو سے ترقی کرے۔ ہمارا یہ پورا ملک، اس میں جتنی بھی ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ، جتنی قبیلوں برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، جتنے مذہبوں کو ماننے والے ہمارے بھائی اور بہن ہیں، وہ سب کے سب ترقی ہو ان کو، اور ترقی بھی ہر پہلو سے ہو، اکنامیکلی بھی ترقی ہو، پولیٹیکلی بھی ترقی ہو، مورل اور ایتھیکل اعتبار سے بھی ترقی ہو، اسپریچولی بھی ترقی ہو، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی کوشش کرو، پورے کم سے کم پورے انڈیا کے لیے۔ ہم انڈیا کے اندر ہیں، ہم پر پہلی ذمہ داری اپنے وطن کی ہے۔ یہ جو اپروچ ہے، یہ جو پالیسی ہے، اس میں جتنا کلیئرنس میری معلومات کی حد تک، اس نقطہ نظر میں جتنی صفائی ایس ڈی پی آئی کے ذمہ داروں کے ایک ایک چک کے اندر میں نے رگو پے میں شرائط پائی ہوئی دیکھی، اور ہر جگہ یہ جو کوشش کرتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کی ترقی کے لیے ہرگز کوشش نہیں کرتے۔ جب میں نے یہ پایا تو مجھے یہ اطمینان ہوا کہ یہ ہے صحیح اسلام۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بھائی تم سب کے خیر خواہ بنو، تمہارا رب العالمین، تمہارا نبی رحمت للعالمین، تو تم بھی تو ساری دنیا کے تمام انسانوں کے خیر خواہ بنو۔ اور اب تم جب
دنیا کے ہر ملک کے رہنے والوں کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہے. ایک نیشن اسٹیٹ کا زمانہ ہے، تو جو جہاں رہے وہ اپنے وطن کی، اپنے پورے وطن کی اور وطن کے تمام باشندوں کی ترقی کے لیے کوشش کرے. ہمیں فخر ہے کہ مالک نے ہم کو بھارت میں پیدا کیا ہے. فخر ہے، میں یوں ہی یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں. ہمیں فخر اس لیے ہے کہ پہلے رسول اور پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت سے نکال کر زمین میں بسانے کا فیصلہ کیا تو ان کو کسی عرب ملک میں نہیں بھیجا، ان کو ہمارے اسی عظیم وطن بھارت میں اتارا. یہ ہر بھارتی کے لیے زبردست فخر کی بات ہے. جمبو سرالدیپ، وہ جزیرہ جہاں آدم علیہ السلام اترے تھے، وہ بھارت کا حصہ تھا اور وہ آج سری لنکا کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ہمارا تو اس ملک سے صرف وطن کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا اس ملک سے مذہبی رشتہ بھی ہے. کاش کہ آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں اور کاش کہ آپ اس چیلنج کو قبول کریں اور وہ کہیں کوئی اس ملک سے بے وفائی کرے تو کرے، کوئی کسی بڑی طاقت کا غلام بنے تو بنے، ہم تو کسی قیمت پر اس ملک سے بے وفائی نہیں کریں گے. ہم اس ملک کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچا کر دم لیں گے. ناقابل برداشت تکلیفوں کو برداشت کریں گے، عقل مندی سے کام لیں گے، سمجھداری سے کام لیں گے، ہمت اور بہادری سے کام لیں گے. یہ میں نے دو لفظ اتفاقاً نہیں بولے، سمجھداری اور بہادری. میں جب پورے بھارت کے منظرنامے پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ایسے لوگ بہت ملتے ہیں جو سمجھدار تو ہیں مگر بہادر نہیں، اور ایسے لوگ بھی کچھ ملتے ہیں جو بہادر تو ہیں مگر سمجھدار نہیں ہیں. کام دونوں سے چلے گا. اور اصل جو خاص بات ہے ایس ڈی پی آئی کی لیڈرشپ میں، ان کے اپنی اپروچ میں، ان کے طرز فکر اور طرز عمل میں، کہ میں نے گہرائی سے مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے. غیب کا عالم نہیں ہوں، لیکن جتنا ایک سمجھ سکتا ہے انسان وہ میں گواہی دے سکتا ہوں کہ ان کی قیادت کے اندر سمجھداری بھی ہے اور ان کی قیادت کے اندر بہادری بھی ہے. میں چاہتا ہوں اور یہ میری دلی تمنا ہے کہ آپ دور دور تک اپنا وقت خرچ کیجئے، اپنی جان کھپائیے، اپنی صلاحیتیں لگائیے، اپنا مال خرچ کیجئے، اور آپ اس ڈی پی آئی کے اس پیغام کو، جس پیغام کے پہنچانے میں اپنا معمولی سا حصہ لگانے کے لیے آج میں یہاں حاضر ہوا ہوں. اور یہاں میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت اور اصرار سے مجھے یہاں بلایا، اور اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے باوجود بہت کمزور صحت کے مجھے یہاں آپ کے درمیان پہنچا دیا. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں خاص طور پر، اور نوجوان بچیوں سے بھی کہتا ہوں، تم ہمارے جگر کے ٹکڑے ہو، تم ہماری امت کا مستقبل ہو، تم ہمارے ملک کا مستقبل ہو. دور دور تک میں سچ کہتا ہوں، کاش کہ کسی کو برا نہ لگے، مجھے دور دور تک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ملک سے محبت کی میم بھی نظر نہیں آتی. لوٹ کھسوٹ اس کا ذریعہ بن گیا ہے پولیٹکس. یہ جو لفظ ہے پولیٹکس انگلش کا، یہ گریک لینگویج سے آیا ہے. میں اصل میں لنگوسٹک کا بہت بڑا طالب علم